اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ اور داہنے ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، فی صدر مخضود وہ ایسی بیریوں میں رہا کریں گے جو بغیر کانٹے کے ہوں گی، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ اور تہہ بتہ کیلوں میں، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ اور لمبے لمبے سائے میں، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ اور بہتے ہوئے پانی میں، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور میوہ ہوگا بہت سا، لا مقطوعۃ ولا ممنوع نہ تو وہ ختم ہوگا اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، وفرش مرفوع اور بچھونے ہوں گے بلند و بالا، انا انشأناہن انشاء بے شک ہم نے ان خواتین کو اٹھان بخشی ہے نئی اٹھان، فجعلناہن ابکارا ہم نے ان کو بنایا ہے کنواریاں، عرباً اترابا پیار دلانے والیاں ہم عمر، لأصحاب الیمین داہنے ہاتھ والوں کی خاطر، ثلۃ من الاولین بہت سارے ہوں گے اگلوں میں سے، وثلۃ من الآخرین اور بہت سارے ہوں گے پچھلوں میں سے، صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، آج اس کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 40 تک ہمارا سبق ہے۔ اس مبارک صورت میں خداوند قدوس نے باعتبار آخرت کے لوگوں کی 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دن قیامت کے لوگ 3 جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ اعمال ایمان کے اعتبار سے اسپیکر بند ہے، باعتبار اعمال اور ایمان کے لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی۔ پہلی جماعت السابقون
جو ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے ہیں، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یعنی کمال درجے کے مومنین، اعلی درجے کے مومنین۔ دوسری جماعت ہوگی اصحاب الیمین کی، کہ وہ گناہوں سے معصوم تو نہیں تھے، غلطیاں بھی ہوتی رہیں، لیکن بہرحال ان کی غلطیوں پر ان کی نیکیاں غالب ہوں گی، اور ان کو ان کی نیکیوں کی برکت سے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال نصیب ہوگا۔ یہ بھی بڑے فوز و فلاح کے مالک لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اور تیسری جماعت ہوگی اصحاب الشمال کی، کہ جن بد نصیبوں کو ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں کی بنیاد کی وجہ سے الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اور یہ گویا دائمی آخرت کے عذاب کا پیغام ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پہلی جماعت جو السابقون ہیں، دوسری جماعت اصحاب الیمین ہیں، تیسری جماعت اصحاب الشمال ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی، عرش و کرسی کے بالکل سامنے اللہ کے مقرب بندوں کا مجمع لگا ہوگا، اور یہ مجمع کوئی تھوڑا نہیں ہوگا۔ فرمایا ثلۃ من الاولین، وہ اولین میں بڑی تعداد میں ہوں گے، وقلیل من الآخرین، لیکن پچھلوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، اس لیے کہ جوں قیامت کے قریب زمانہ جا رہا ہے اور نبوی زمانے سے جوں لوگ دور جا رہے ہیں، تب فتنوں کی بھرمار ہے، تب تک ایمان اور اعمال متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے بعد والوں میں پہلوں کی نسبت کمال درجے کا جو تقوی ہوگا اس میں کمی آ جائے گی، لیکن بہرحال کئی خوش نصیب ان میں بھی ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے، اللہ کی کرسی عدالت کے سامنے ان کا مجمع لگا ہوگا، اور وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کو نہ عذاب ہوگا، نہ ان سے پوچھ ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنی مہربانی سے ان کو جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور دوسری جماعت جو ہوگی وہ اللہ کے عرش کے داہنی جانب ہوگی۔ ان کو اصحاب الیمین کہتے ہیں، کہ یہ غلطیاں بھی تھیں مگر ایمان اور اعمال کی برکت سے ان کی نیکیوں میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوا، اور گناہوں پر ان کی نیکیاں غالب آ گئیں، تو ان کو اللہ کے عرش کے داہنی جانب پڑاؤ نصیب ہوگا۔ دن قیامت کے ان کا حساب ہوگا، حساب کے بعد ان کو سیدھے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ملے گی، کہ ٹھیک ہے تم پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، یہ لے لو جنت کا پیغام اور جنت میں چلے جاؤ۔ اور دوسری بائیں جانب جو ہے اصحاب الشمال، حد درجے کے گناہگار یا کافر و مشرکین، ان کا مجمع ہوگا، اور ان سب کو نام اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ احباب، یہ جو اصحاب الیمین ہیں اور اصحاب الشمال ہیں، ان کا حساب ہوگا، لیکن یاد رکھیے دن قیامت کے جس کو اللہ بخشنا چاہیں گے اس کے حساب کا انداز الگ ہوگا، اور جسے اللہ مبتلا بالعذاب کرنا چاہیں گے اس کے حساب کا انداز الگ ہوگا۔ دو طرح کے سوالات ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بعض لوگوں سے ان الفاظ میں سوال کرنا ہے، بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن سے یوں سوال ہوگا، بتاؤ تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ سوال کریں گے، بتاؤ تم نے یہ گناہ کیوں کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور کیوں کیا تھا۔ میرے بھائیو، جہاں لفظ کیوں اللہ کی جانب سے آ جائے گا، کوئی کائنات میں انسان نہیں جو اللہ کو مطمئن کر سکے۔ اس کیوں کا جواب کسی کے پاس
نہیں ہوگا۔ اللہ جسے پکڑنا چاہیں گے، پکڑنے کا ارادہ فرما چکے ہوں گے، اس کا حساب لفظ کیوں سے لیا جائے گا، اور جس کو اللہ بخشنا چاہیں گے اس کا حساب ہوگا تو نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ پھر وہ گھبرا جائے گا تو وہ معافی تلافی پہ اتر آئے گا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو چھٹکارا نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ مہربان ہو جائیں۔ تو اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے، یہ فرمایا پہلوں میں بھی بڑی تعداد ہوگی اور پچھلوں میں بھی کثیر تعداد کے ہوں گے، لیکن جو سابقون ہیں، جو مقربین ہیں، وہ پہلوں میں زیادہ اور پچھلوں میں کم ہوں گے، اور یہ جو ہیں پہلوں میں بھی زیادہ اور پچھلوں میں بھی زیادہ۔ تو دوسری جماعت کا حال، پہلی جماعت کا حال ہم پڑھ چکے، دوسری جماعت کے احوال قرآن مقدس نے بیان فرمائے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنے ہاتھ والے، واہ کیا کہنے داہنے ہاتھ والوں کے، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں داہنے ہاتھ میں جن کو نام اعمال مل گیا، میرے رب نے فرمایا ما اصحاب الیمین، واہ کیا کہنے داہنے ہاتھ۔ بھائی ان کے تو وارے نیارے ہو گئے، وارے نیارے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا ایک نام ہے یوم الحسرت، افسوس کا دن۔ ایمان والے بھی حسرت کریں گے اور کافر بھی حسرت کریں گے۔ کافر تو حسرت اس لیے کرے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر حسرت کرے گا کاش میں نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا، کاش میں ایمان قبول کر چکا ہوتا۔ میرے بھائیوں، جس نے سچے دل سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ سارے جو گناہگار ہوں گے ایمان والے، جب ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا تو ایک ایسا گناہگار ہوگا کہ جس کے پاس سوائے کلمہ کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور وہ جہنم کی تہ میں پڑا ہوگا، کافروں کو جلتا دیکھ رہا ہوگا، کافر اسے عذاب میں مبتلا دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جب سارے ایمان والے چلے گئے اور کافر بچ گئے، یا یہ ایک مومن جس نے گناہگار بندہ، حد درجے کا گناہگار بندہ یہ بچ گیا، تو کافر اسے تانا دیں گے۔ کافروں کا تانا کیا ہوگا کہ ہم تو اس لیے جہنم میں جل رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو نے کلمہ بھی پڑھا اور جہنم میں بھی جل رہا ہے، بتا تیرے کلمہ نے تجھے کیا فائدہ دیا؟ تیرا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر رہا، تیرے کلمہ نے تجھے کیا فائدہ دیا؟ تو یہ بندہ اللہ رب العزت کے دربار میں دعائی دے گا، یا حنان یا منان وبرحمتک المستعان، یعنی اللہ اس کے دل میں یہ کلمات ڈالیں گے، یا حنان یا منان، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کرے گا، اسماء الحسنہ کے ذریعے اللہ کی پکار شروع کرے گا، کہے گا میرے مولا آج تو کافر مجھے تیرے کلمہ وحدانیت کا تانا دے رہے ہیں، یا اللہ میں نے آپ کے کلمہ وحدانیت کا اقرار تو کیا تھا، بھلے میں گناہگار ہوں۔ اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیں گے کہ جہنم کی تہ میں غوطہ لگاؤ، اور جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر کے لے آؤ۔ تو فرشتے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہنم کی تہ سے نکال کے لائیں گے، آب حیات میں اس کو غسل دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ تو کہے گا یا اللہ کچھ نہیں چاہتا، بس جہنم میں دوبارہ نہ ڈالنا، دوبارہ جہنم میں نہ ڈالنا۔ میرے بھائیوں، اللہ جسے جہنم کی آگ سے نجات دے دیں، کیا وہ کم درجے کی کامیابی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، فرمایا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اس کو کامیابی نصیب ہو گئی، وہ کامیاب، وہ پاس ہو گیا۔ جہنم سے جسے نکال لیا، یہ نکل گیا باہر، اب یہ کہے گا یا اللہ بس جہنم میں نہ ڈالنا۔ فرمایا اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ کچھ وقت گزرے گا، یہ کہے گا یا اللہ یہاں سے اگر مجھے آپ وہاں پہنچا دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جنت میں نہیں داخل کریں مجھے، بس جہنم
سے تھوڑا مجھے دور لے جائیں. اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ یا اللہ اور کچھ نہیں مانگوں گا. جب یہ وہاں پہنچے گا تو پھر اس کی نگاہیں جنت کے دروازے پہ پڑیں گی تو کچھ دیر کے بعد کہے گا یا اللہ جنت میں داخل بالکل نہیں کرنا، نہیں سوال کروں گا، بس جنت کے دروازے کے باہر مجھے کھڑا کر دیں، یہاں سے آگے لے جائیں. اللہ رب العزت پھر اسے کہیں گے اچھا تو نے وعدہ کیا تھا اس کے بعد اور تو کچھ نہیں مانگو گے؟ یا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا. اس کو جنت کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا جائے گا تو یہ کہے گا یا اللہ جنت کا دروازہ تو سامنے ہے، اب مہربانی کر دے اندر داخل کر دے، بس اندر داخل کر دے، بھلے نہ محل دینا نہ باغات دینا کچھ نہ دینا، لیکن جنت کے دروازے کے اندر مجھے رکنے کی جگہ عنایت فرما دی جائے. اللہ فرمائیں گے بندہ تو بڑا حریص نکلا ہے، بڑا حریص ثابت ہوا ہے تو، اور اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور پھر اعلان ہوگا کہ یہ جہاں جہاں تک تیری نگاہ پہنچ رہی ہے یہ ساری تیری جاگیر ہے، ساری تیری. اور حدیث شریف میں آیا کہ وہ جاگیر کتنا بڑی ہوگی؟ فرمایا اس دنیا زمین و آسمان کا خلا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جتنا یہ علاقہ ہے دنیا کا اس سے 10 گنا بڑی اللہ اس صرف لا الہ الا اللہ والے کو جنت عطا فرمائیں گے. میرے بھائیو ایمان کم دولت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دے دیا تو ہم کہتے ہیں جی فائدہ کیا ہوا؟ بہت بڑا فائدہ ہے بھائی، بہت بڑا فائدہ. بس اللہ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں السابقون میں شمار فرما دے. اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگا کرو، جنت الفردوس مانگو. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تو فرمایا اصحاب الیمین وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور سیدھے ہاتھ والے. ما اصحاب الیمین، کیا کہنے سیدھے ہاتھ والوں کے. فرمایا جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا کیا کہنے ان کو کتنی بڑی کامیابی مل گئی، یا کیا کہنے وہ کتنے خوش نصیب ثابت ہوئے. اور ان کے انعامات کا تذکرہ فرمایا فی صدر مخضود، وہ ایسی بیریوں کے باغات میں رہا کریں گے جن بیریوں پہ کانٹا نہیں ہوگا. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے دل میں کچھ سوالات ہوتے تھے لیکن ادباً ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں پاتے تھے، تو ہم منتظر رہتے کوئی گاؤں دیہات سے سیدھا سادہ آئے تو وہ آ کر پھر اپنی سادگی کی وجہ سے رک نہیں پاتے تھے. گاؤں دیہات کے صحابہ آ کر سوال کرتے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا تھا. اسی طرح فرمایا کہ گاؤں سے ایک صحابی آیا، اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ جنت میں بڑے انعامات ہیں، لیکن قرآن مقدس میں ایک ایسے درخت کا ذکر ہے جو جنت میں ہوگا دنیا میں جو بڑا تکلیف دہ درخت ہے. آپ نے فرمایا کون سا درخت ہے؟ یا رسول اللہ بیری کا درخت ہے. اس پہ جو پھل لگتا ہے جب ہم پھل اتارنا چاہتے ہیں نا تو ہاتھ ہمارے لہولہان ہو جاتے ہیں، کانٹے ہوتے ہیں اس پر، بڑا تکلیف دہ درخت ہے. قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ جنتیوں کو بطور انعام کے ملے گا. یا رسول اللہ باقی تو ساری بات ٹھیک ہے لیکن یہ کانٹے اور یہ تکلیف اور یہ پھل اتارنا پھر کیسے ممکن ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے سدرن کا لفظ فی سدرن کا لفظ تو پڑھا ہے، مخضود کا لفظ نہیں پڑھا کہ وہ بیری کا درخت ہوگا مگر اس پہ کوئی کانٹا نہیں ہوگا، کوئی کانٹا نہیں ہوگا. اور ایک درخت نہیں باغات ہوں گے، باغات. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیری کے ایک درخت میں صرف ایک درخت کا جو پھل ہوگا، ایک درخت کے پھلوں میں، یعنی الگ الگ درخت نہیں، درخت ایک ہی ہے، اس ٹہنی پہ پھل لگے ہیں، اس ٹہنی پہ، اس پہ، ایک ایک درخت کے اندر اللہ رب العزت نے 70 قسم کے الگ الگ ذائقے پیدا فرمائے ہیں. ایک درخت کا پھل ہے. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے بھائی یہ آم کا درخت ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، فلاں کا ذائقہ الگ ہے، یہ کنو ہے، یہ موسمی ہے، یہ فروٹر ہے، فلاں کا ذائقہ الگ ہے. لیکن کیا ہے درخت ایک ہی ہوگا اور ایک ہی درخت پہ لگنے والے پھلوں میں کتنے ذائقے؟ 70 ذائقے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اور پھر عرض کیا تھا نا کہ جو ہی انسان کسی اچھی چیز کا کھانا شروع کرتا ہے تو شروع میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور جو پیٹ بھرتا جاتا ہے تو لذت میں کمی آتی چلی جاتی ہے. لیکن جنت کے پھل ایسے ہیں جو کھاتے چلے جائیں گے، جو غذائیت بڑھتی چلی جائے گی تو اس کے ذائقے کی لذت بھی بڑھتی چلی جائے گی.
بس کرنے کو جی نہیں چاہے گا. اللہ اکبر. فی صدر مخضود، باغات ہیں جی ایسی بیری کے جن پہ کوئی کانٹا نہیں ہے. نمبر 2 وطلح منضود، اور کیلے ہیں تہ بتہ. تہ بتہ کیلا ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا کہیں پہ خوشہ ہوتا ہے، نیچے تنا ہے اور بڑے بڑے پتے ہیں، اور اندر کہیں چھپا ہوا خوشہ ہوتا ہے، اسی پہ کچھ پھلیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور بس یہ کیلا ہوتا ہے. لیکن جو جنت کا کیلا ہے اس کی جڑ سے لے کر اس کی انتہا تک لگاتار تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، لگاتار تہ بتہ کیلے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ پتے زیادہ اور پھل کم، یوں نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ اتنا پھل ہوگا کثرت سے کہ اندر اس کا تنا دکھائی ہی نہیں دے گا. یہ ایک جنتی کے لیے اللہ نے کیا کچھ پیدا فرمایا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. وظل ممدود، اور پھر فرمایا کہ لمبے لمبے سائے ہوں گے، جنت کے درختوں کے لمبے سائے ہوں گے. لمبے سائے کا مطلب بہت سارے مطالب بیان فرمایا حدیث میں، حضرات صحابہ کرام سے مختلف روایات ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سایہ، بہت لمبا سایہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج دکھائی نہ دے. سورج نہ ہو تو ہر طرف کیا ہوتا ہے؟ سایہ. ہر طرف سایہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر کا وقت ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، کہیں دھوپ ہوتی ہے، ہر طرف سایہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کا جو عمومی طور پر موسم ہوگا یا جنت کی جو فضا ہوگی باعتبار وقت کے، وہ موسم کیا ہوگا؟ جو دنیا میں صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو دورانیہ ہے، بس یہ عمومی طور پر وقت ہوگا جنت کا ہمیشہ. یہ جنت کا، اس میں کہیں بھی دھوپ نہیں ہوگی، روشنی ہوگی مگر دھوپ نہیں ہوگی. اچھا، پھر فرمایا کہ لمبے سائے ہوں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور کئی صحابہ سے روایات ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کتنے لمبے سائے ہوں گے؟ فرمایا کہ اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا، اس پہ گھڑ سوار، جوان گھڑ سوار اس پہ سوار ہو، 2 روایتیں ہیں، 70 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے یا 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، فرمایا جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. سایہ ختم نہیں ہوگا. ایک روایت. دوسری روایت فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ جنت کے درخت کا سایہ کیا ایک طرف ہوگا تو کیسا؟ فرمایا کہ چاروں طرف جنت کے ایک درخت، اتنی بڑی بڑی ٹہنیاں ہیں اس کی. سمجھنا ذرا، جنت کتنی بڑی ہے دنیا سے؟ سب سے کمزور جنتی کی، سب سے غریب جنتی یوں کہیں، سب سے غریب جنتی، دنیا سے 10 گنا بڑا جاگیردار. اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک درخت اللہ تعالیٰ اگائیں گے جس کا تنا سونے کا ہوگا. ایک سے مراد ہے جنت کے ہر درخت کے تنے کس کے ہوں گے؟ سونے کے ہوں گے. اور اس کے جو ٹہنے ہوں گے، اس کی جو ٹہنیاں اور شاخیں ہوں گی، فرمایا وہ اتنی پھیلی ہوئی ہوں گی کہ چاروں طرف جنت کی دیواروں سے باہر لٹک رہی ہوں گی. چاروں طرف جنت کی دیواروں سے. تصور میں ڈوب کے سوچئے میرے بھائی، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اللہ نے وہ آپ سب کے لیے ہمارے لیے تیار فرما رکھا ہے. انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ ملنے والا ہے بھائی، یقین کامل رکھیں. گناہگار ضرور ہیں لیکن اتنا ہمارے گناہ نہیں جتنا اللہ کی رحمت وسیع ہے. انشاءاللہ میرا رب بخشے گا اپنی رحمت سے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جنت کے درخت کا تنا موٹائی میں کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کوے کا بچہ پیدا ہو اور وہ اڑان بھرنا شروع کرے، اڑتے 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 اڑتے، فرمایا وہ بوڑھا ہو کے گر جائے گا اور مر جائے گا، لیکن جنت کے درخت کے تنے کی گولائی کے گر چکر نہیں لگا سکے گا. اتنا بڑا درخت ہے. کس کے لیے بنایا اللہ نے؟ ہائے ہائے، اس ایمان والے غریب کے لیے بنایا. اس ایمان والے غریب کے لیے بنا جسے کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کو اس کا رب ضرور جانتا ہے.
جس نے رب کے لیے ایمان بنایا اس کا رب اس کا قدردان بھی ہے، اس سے واقف بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت کچھ تیار بھی فرما رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ جنت میں سورج نہیں ہوگا، سورج نہیں ہوگا، اور دنیا کی طرح رات اور دن بھی نہیں ہوگا۔ رات اور دن کیا ہوتا ہے؟ سورج غروب ہو جائے تو رات ہے اور سورج نکل آئے تو دن ہے۔ سورج تو نہیں ہوگا لیکن وقت ایک جیسا ہوگا، روشنی ہوگی، ٹھنڈی میٹھی ہوا چلے گی اور روشنی خوب ہوگی، لیکن نہ تپش ہوگی، نہ گرم ہوا چلے گی، نہ دھوپ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ لمبے لمبے سائے ہوں گے، ہر جانب سائے چھائے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، ماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی، جہاں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں دریا ہیں، سمندر ہیں، ندی نالے ہیں، تو زمین میں خود ہی راستہ بنا لیتے ہیں۔ زمین کو کاٹ کے پانی خود ہی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اور کئی تو دریا بہت گہرے ہو جاتے ہیں، نہریں ندیاں گہری ہو جاتی ہیں، زمین کے اندر پانی چلتا ہے۔ لیکن جنت کے جو دریا ہوں گے، جنت کی جو نہریں ہوں گی، زمین کے اندر نہیں ہوں گی، زمین کے اوپر اوپر پانی چلے گا اور ادھر ادھر پھیلے گا نہیں، اوپر اوپر چلے گا۔ اتنا خوبصورت انداز ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، اور دودھ کی ایسے ہی اوپر اوپر نہریں جاری ہوں گی۔ ہاں جی، جنت کی زمین کے اندر کہیں بھی کٹ نہیں لگائے گا، نہ پانی لگائے گا، نہ دودھ لگائے گا، اور شرابن طہورا کی ندیاں جاری ہیں، اور جناب عسل مصفا شہد کی ندیاں جاری ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ وفاکہۃ کثیرہ، پینے کے لیے تو بہت کچھ ملے گا، کھانے کے لیے بھی کچھ ملے گا۔ فرمایا فاکہۃ کثیرہ، کثرت سے میوے ہوں گے، کثرت سے، ہر قسم کا میوہ کثرت سے ہوگا، ہر قسم کا میوہ۔ ایسا نہیں کچھ میوے جیسے دنیا میں موسم آتا ہے، اب جدھر بھی دیکھو ہر ٹھیلے پہ خربوزہ دکھے گا۔ آم ملتا ہے، کنوں کم ہو گیا، سمجھا؟ ہر طرف کیا ہے جی، موسم آیا تو ایک دم وہی پھل چھا جاتا ہے مارکیٹ میں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ ہر پھل وہاں سدا بہار ہوگا، ہر پھل سدا بہار، اور اتنا بہتات ہوگی، اتنا کثرت ہوگی، اتنا کثرت ہوگی کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں ٹھیلے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی، سمجھ آ گئی ہے؟ وہیں جہاں جی چاہے گا وہیں پہ جنت کے درخت کی ٹہنیاں جھک کے استقبال بھی کریں گی، میزبانی بھی کریں گی، سمجھ آئے؟ اللہ رب العزت نے کیا نظارے بنائے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، خوبصورت الفاظ ہیں، لا مقطوعہ، فرمایا مقطوعہ نہیں ہوں گے، ممنوعہ نہیں ہوں گے۔ کیا معنی ہے؟ لا مقطوعہ، کسی پھل کا کبھی موسم ختم نہ ہوگا۔ دنیا میں تو کبھی موسم ختم ہو جاتا ہے، مارکیٹ سے گیا، پھر موسم آیا مارکیٹ میں چھا گیا۔ لا مقطوعہ یعنی ختم نہیں ہوں گے، کبھی اس کا موسم ختم نہ ہوگا، ہمیشہ تازہ پھل میسر ہوگا۔ لا ممنوعہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پھل تو ہوتا ہے اور باغ خوب جناب علی ان میں پھل ہوتا ہے، اور باغ جو ہے نا اپنی بہار کے جوبن پہ ہوتے ہیں، لیکن اجازت نہیں ہوتی ہر ایک کو، اجازت نہیں ہوتی نا کہ بھئی باغ تو ماشاء اللہ خوب پھل دے رہا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ اب کیسے جا کے جی بھی چاہ رہا ہے کہ اندر جا کے میں کنو کھاؤں، آم کھاؤں، لیکن اجازت نہیں۔ فرمایا لا ممنوعہ، کہیں سے بھی رکاوٹ، جہاں سے جی چاہے گا کھائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کھلاتے ہیں، لیکن جو جنت کے پھل ہیں نا میرے بھائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے پھلوں کی شکل کے پھل بنائے ہیں، شکل کے پھل ہیں، لیکن وہ پھل اس طرح کہ جنت کا ایک پھل دنیا کے مٹکے کے بقدر جسامت میں بڑا، مٹکے کے بقدر، مٹکا پانی کا بڑا مٹکا، اس کے بقدر بڑے بڑے پھل ہیں، اور پھر ان پھلوں کے اندر جو چاشنی اور ذائقہ وہ بھی بے مثال، اور پھر ٹہنیاں لدی ہوئی ہیں، ہر طرف پھل کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک الگ منظر ہے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کے جو پھل ہوں گے
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کے پھلوں کی بہت خوبصورت الفاظ میں، کئی روایات میں، احادیث میں تعریف بیان فرمائی ہے. عجیب عجیب الفاظ میں تعریف بیان فرمائی. آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے سدرۃ المنتہا، سدر عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. سدرۃ المنتہا، اس بیری کی جڑیں 7 زمینوں سے نیچے تک اور اس کی شاخیں 7 آسمانوں سے اوپر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کے جو پتے ہیں ہاتھی کے کان کی طرح چوڑے ہیں، اور فرمایا ان پہ جو لگا پھل ہے وہ مٹکوں کے بقدر ہے، ایک ایک مٹکے کے برابر وہ جو ہے پھل ہے. یہ سب کچھ کھانے کے بعد اکیلے زندگی نہیں ہے، زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، 2 معنی ہیں اس کے. ایک تو ہے فرش مرفوعہ، بستر ہیں بلند لگے ہوئے، اونچے اونچے بستر اور پلنگ. لیکن حضرت امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے جو معنی کیا، اور کئی روایات سے بھی اور قرآن کے آگے سیاق و سباق سے بھی یہ معنی زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے. فرش مرفوعہ کہ بیوی کو بھی بستر سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو فرمایا یہاں یہ ہے کہ بیویاں ہوں گی وہاں پہ، حوریں ہوں گی مرفوعہ، بلند شان والیاں، بلند شان والی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بلند شان والی بیویوں سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی عورتیں جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں صاحب ایمان، ایمان والی، دن قیامت کی اللہ رب العزت ان کو نئی اٹھان عطا فرمائیں گے، نئے انداز میں ان کو پیدا فرمائیں گے دن قیامت کے، اور بالکل نوجوان ہوں گی اور ان کا حسن بے مثال ہوگا. پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا جنتی حوروں کا حسن زیادہ ہوگا یا دنیا والی ایمان والی خواتین؟ فرمایا دنیا کی ایمان والی خواتین جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی، جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی. اور یہ جو جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی، ان کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی رضی اللہ عنہا. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی. تو پوچھا یا رسول اللہ بلند مرتبہ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نئی اٹھان میں پیدا فرمائیں گے اور بے مثال حسن و جمال عطا فرمائیں گے، جوان کر کے اللہ انہیں جنت میں داخل کریں گے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت کے کئی خامند ہوتے ہیں، شادی کری طلاق ہو گئی، یہ شوہر کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری شادی کری انتقال ہو گیا، پھر شادی کری انتقال ہو گیا. یہ عورت کس شوہر کو ملے گی دن قیامت کے؟ جبکہ سارے شوہر جنتی ہوں تو کس کو ملے گی؟ مختلف روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب سے آخری جس مرد کے نکاح میں ہوگی یہ اس کو ملے گی دن قیامت کے. سمجھ آ گئی ہے؟ جب جس وقت جو اس کا آخری خاوند ہوگا دنیا میں اس کو ملے گی. ایک اور روایت میں آیا کہ کئی اگر شوہر ہوئے لیکن انتقال ہوا یا طلاق ہوئی، علیحدگی ہو گئی، اب کیا ہے جی جنت میں داخل ہو گئے وہ بھی اور یہ بھی داخل ہو گئی. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان مردوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کا وہاں بیعہ فرما دیں گے. اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ اگر سارے شوہر جنتی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے اختیار پہ چھوڑیں گے کہ جس کو جی چاہے تو اپنا لے. چناؤ ہوگا، چناؤ ہوگا. سمجھ آگے نا جی؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میرا جسم میری، ہاں بھائی دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارے گی تو وہاں کہہ سکتی ہے کہ اب میرا جسم اور میری. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو مرضی بیان فرما دی ہے. یہ کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزر جائے. جوان ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑھیا صحابیہ تشریف لائیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ رب العزت میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں جی بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. بوڑھی عورتیں جنت میں؟ اب وہ تو رونے دھونے لگی بیچاری، بوڑھی اور میں بھی بوڑھی ہوں اور جنت میں نہیں جاؤں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچ ہے. میں بڑھیا بھی ہوں اور آپ نے فرمایا بڑھیا عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی.
رونے لگی، پریشان ہو گئی اور پریشانی کے عالم میں اٹھی اور تیز تیز چل دی اور روتی جا رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ اس اماں کو روکو، اسے بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑھاپا دور کر کے تجھے جوانی عطا کریں گے، پھر تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے. آپ اسلام یوں مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن ایسا مزاح جس میں سچ ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے لطیفے نہیں کہ جو بناوٹی ہیں اور ان میں جھوٹ ہے، ان میں طنز ہے، اس میں کسی کی جو ہے نا کردار کشی ہے. نہیں بھائی، اس طرح کا مذاق اسلام میں جائز. لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی قوم، کوئی مرد کسی مرد سے مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. یہ کون سا مذاق ہے؟ جس میں کسی کا دل دکھانے والی بات ہو یا کسی کی عزت مجروح کرنے والی بات ہو. تو اس کے بعد فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو پیدا کیا ایک نئی پیدائش میں. کیا مطلب ہے؟ جنت کی حوریں ہیں یا دنیا کے اعتبار سے ایمان والی خواتین ہیں، ان کو ہم نے نئی اٹھان میں پیدا کیا کہ وہ دنیا کی اگر عورت تھی تو دنیا کا بڑھاپا بھی ختم، دنیا میں اگر حسن کم تھا تو وہ حسن کی کمی بھی ختم. سمجھے؟ اعلیٰ درجے کا حسن ملے گا، اعلیٰ درجے کی جوانی ملے گی، اعلیٰ درجے کا اخلاق ملے گا. اور دنیا میں شادی شدہ تھیں فجعلناہن ابکارا، فرمایا جب وہاں ہم پیدا کریں گے تو کنواریاں بنا کے پیدا کریں. وہاں ساری عورتیں کیا ہوں گی؟ گویا کہ نئی شادی ہوگی، وہاں کنواری عورتیں ہوں گی سب کی سب. عروبن پیار دلانے والیاں. پیار حضرت ابو عبیدہ نے مانا کیا عروبن اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی. کیا مانا کیا؟ عجیب الفاظ ہیں. یعنی دنیا میں کیا ہے کہ شادی کسی سے ہو گئی لیکن دل کہیں اور ہے، ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جس کے ساتھ نسبت طے ہو جائے گی ٹوٹ کر اس سے محبت کرنے والی، عروبن ٹوٹ کے محبت کرنے والی. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب پہل میاں بیوی کا آمنا سامنا ہوگا جنت میں، اس کا حسن بھی لاجواب، اس کا حسن بھی بے مثال، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جائیں گے. سامنے کھڑے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. تو فرشتہ آ کر شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا کہ بس بھی کر بھائی، یہیں کھڑے کھڑے دیکھتے رہو گے، اندر جاؤ، بیٹھو، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری بیوی ہے. یار ابھی تو ملاقات ہوئی. تو فرشتہ آئے گا ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تمہاری ملاقات کو 40 سال بیت چکے ہیں اور 40 سال سے تم نے ایک دوسرے کے چہرے سے نگاہ ہٹائی. اتنا پیار دلانے والی بیویاں اور اتنا ٹوٹ کے چاہنے والے شوہر. اترابن، یہ لفظ سمجھنا، اترابن ہم عمر. اتراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں عربی میں، مٹی والیاں. کیا مطلب ہے؟ ہمارے شیخ معنی فرماتے تھے اس کا، اترابن تراب سے ہے، جیسے ہم اس کا معنی کرتے ہیں ہم عمر. کیسے مٹی سے؟ کیسے ہم؟ کہ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے مٹی میں کھیل کر ایک ساتھ جوان ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ میرا لنگوٹیا یار ہے. کیا مطلب ہے؟ بچپن میں ہم ایک ساتھ کھیل کے جوان ہوئے ہیں. اترابن، فرمایا اس طرح ہم عمر ہوں گی شوہروں کی جیسے دنیا میں ایک ساتھ کھیل کر جوان ہوئے ہیں. عمر میں فرق نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنی عمر ہوگی جنتیوں کی؟ آپ نے فرمایا 33 برس. یہ جو 33 برس ہے یہ مضبوط جوانی ہے، مضبوط جوانی ہے 33 برس کی. تو جو 33 برس کی عمر ہوگی مضبوط جوانی، یہیں پہ عمر رک جائے گی، اس سے آگے نہیں بڑھے گی. اس سے آگے بیچارے برتھ ڈے منانے والے کیا کریں گے؟ جن کو ہر سال برتھ ڈے کی پڑی ہوتی ہے وہ کیا کریں گے بھائی؟ اللہ ہمیں سنت کا پیروکار بنائے. ہاں، اللہ ہمیں شریعت کا تابع دار بنائے. یا اللہ یہ انعام کس کے لیے بنایا؟ فرمایا لاصحاب الیمین، ان کو جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. ہاں جی، یہ ان کے لیے انعامات ہیں. یا اللہ یہ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین، پہلوں میں بھی بہت ہوں گے، پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے. پہلوں سے مراد اس امت کے اولین، آپ علیہ السلام کی امت کے اولین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس طرح اولیاء کرام، فقہاء، مجتہدین، یہ جتنے اولین گزرے ہیں اس امت کے، ان میں بھی بہت زیادہ ہوں گے. اور بعد والے جنہوں نے ان کی تابعداری کی ان میں بھی. اللہ ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں جمع فرما دے. آمین کہیں بھائی.
اللہ رب العزت ہر مومن کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرمائیں، اور سب سے بڑی بات ورضوان من اللہ اکبر، اللہ اپنی بڑی رضا نصیب فرما دیں، اللہ اپنی رضا کی رحمت سے راضی ہو جائیں۔ تو یہاں تک ذکر تھا ان خوش نصیب لوگوں کا، ان دو خوش نصیب جماعتوں کا جن کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کے انعامات پیدا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اس جماعت کا ذکر آنے والا ہے جو دنیا کے اعتبار سے بھی بد نصیب ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی بد نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ان کے نقش قدم سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔